السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ محترم ناظرین کرام، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ یوں تو روزہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ فرض کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص خوشخبری آئی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے انہیں 5 اسپیشل اور خصوصی انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ 5 انعامات صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کا بدلہ خوشبو سے عنایت فرمائے گا، یعنی روزے کی حالت میں جو پیٹ سے اب خراب نکلتی ہے، جو گیس نکلتی ہے، اس کی جو بدبو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بدبو کی جزا اور بدلہ خوشبو سے عنایت فرمائے گا۔ وہ خوشبو جو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے جب روزہ دار روزے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ جب قبر سے قیامت میں اٹھے گا تو ان کے منہ سے مشک کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ دراصل محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک انعام تو یہ ہے۔ دوسرا خصوصی انعام یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں
فلاں بندہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ محبت زمین کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اس کے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر مخلوق چرند پرند روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہوا۔ تیسرا انعام جو خصوصی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے روزانہ جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اس جنت کو سنوارا جاتا ہے اور اس جنت کو سجایا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی آیا ہوگا۔ یہ تیسرا انعام ہے روزہ داروں کے لیے کہ ان کے لیے اس جنت کو روز سجایا جاتا ہے اور سنوارا جاتا ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی پہچان ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے تو جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ رمضان میں ایک بھی شیطان آزاد نہیں رہتا، سب زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شیاطین کو رمضان کا چاند دکھائی دینے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے روزہ داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمن شیطان کو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور روزہ داروں کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے صلے میں اس کے سب سے بڑے دشمن کو قید کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا انعام یہ ہے، پانچواں اور آخری انعام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں، جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ روزہ بھی کتنا بڑا عمل ہے، کتنا محبوب ہے کہ اس روزے کے صلے میں بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے اور انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان ہے، انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے اور افطار کے وقت خاص طور پہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس گناہوں کی معافی کے سلسلے میں چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صلے میں اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہیں آپ شب قدر کے بارے میں نہیں بتا رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں شب قدر کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، شب قدر کی خصوصیت الگ ہے، یہ رمضان کے آخری رات کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور روزہ داروں کے لیے یہ 5 خصوصی انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔
روزے کے آداب حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو 5 صلے ہیں، جو انعامات ہیں، اللہ تعالی ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔